طرح کر کے برسائی جاتی ہے۔ اگر یہ بارش ساری ایک دم اکٹھی گر جائے تو تباہی بچ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت بادل دکھانے کی خاطر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم بادل پھٹتا ہے، وہ جہاں گرا وہ سب صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ بارش برساتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور رنگ برنگی سبزیاں، پھل، کیا کیا چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جیسے ہماری پیدائش میں والدین صرف ایک ذریعہ ہیں، راستہ ہیں، ایسے ہی ان سب چیزوں کے پیدا ہونے میں ذمہ دار ایک راستہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ زمینوں سے پہلے تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ تو یہ سارا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، گھٹنا بڑھنا، رات دن کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک زبردست نظام ہے جس کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی شریک نہیں، اکیلے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کی وجہ دو الہ ہوتے تو یہ نظام چل نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک کا ارادہ ہوا کہ سورج نکلے، دوسرا کہتا ہے سورج نہ نکلے، تو آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کبھی اس میں اللہ کہتے تم آنکھ اٹھا کے دیکھو، تمہیں سارے نظام میں کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، ایک بالکل متعین نظام ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہے، اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ پھر یہ کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں اس میں کوئی نفع رکھے، نقصان رکھے، کوئی خوبیاں رکھیں، کوئی خرابیاں رکھیں، یہ سب صفات رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ ہے جس نے ان چیزوں میں فائدے بھی رکھے ہیں، نقصان بھی رکھے ہیں۔ کہیں سانپ کی شکل میں نقصان ہے، ڈنگ مار دے تو انسان مار دیتا ہے بعض اوقات۔ نفع کی چیزوں میں نفع، نقصان کی چیزوں میں نقصان رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بیان مسامہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دعوت پہ کہتے تھے کہ تاکہ یہ انسان اس کو سمجھے، واقعتاً سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اچھا، پھر یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس مخلوق کی کیا ضرورت ہے اللہ اسے جانتے بھی ہیں، اور ہر مخلوق کو اس کی ضرورت مہیا فرما کے اس کو پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو شروع سے لے کے اس کی عروج اور کمال تک پہنچانے کے لیے ساری ضرورتیں مہیا کرتا ہے، اور اس کو اس کے عروج اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہم اس کو غور کریں، جتنا غور کرتے جائیں گے اللہ کی عظمت کھلتی جائے گی کہ کتنا اللہ پاک کا نظام ہے، اور سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر میں سب کچھ آگا، اللہ کا جو سب اللہ کا غیر ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، مال کی شکل میں، ملک کی شکل میں، حکومت عہدے کی شکل میں، باپ بیٹے کی شکل میں، جتنی بھی شکلیں کائنات کی ہیں، یہ سب اللہ کا غیر ہے۔ اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اصل اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو صبح کی دعا میں ایک دعا ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس ساری کائنات پہ ارادہ اللہ کا چلتا ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں کہ جنگ نہ کریں، کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کا ارادہ، اللہ کی طرف سے ارادہ جنگ کا ہوگا، یہ جنگ ہو کے رہے گی، یہ ساری دنیا والے روک نہیں سکتے۔ اگر اللہ پاک کے ہاتھ سے سیلابوں کے فیصلے ہو گئے تو ساری حکومتیں مل کے ان سیلابوں کو روک نہیں سکتی۔ سیلاب آ کے رہیں گے، زلزلے آ کے رہیں گے، روک نہیں سکتے، اس لیے کہ چاہت اللہ کی چلتی ہے، ارادہ اللہ کا غالب ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مل کے کچھ کرنا چاہیں، اللہ نے چاہے نہیں ہوگا، اور اللہ پاک جس کام کو کرنا چاہیں یہ سارے مل کے رکاوٹ ڈالنا چاہیں، جو نہیں ڈال سکتے وہ ہو کریں۔
ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو اتنا کہتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ ابھی فوت ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں بیان میں بیٹھا تو مجھے ویسے خیال آیا کہ آج دیکھو کتنی دفعہ حاجی صاحب اس جملے کو ایک بیان میں کہیں گے۔ تو کہتے میں نے تصویر لے کے گرنا شروع کی، ایک بیان میں 400 دفعہ کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اصل میں مسئلہ سارا یہیں اٹکا ہوا ہے، سارا مسئلہ یہیں اٹکا ہوا ہے۔ ہم ہونا نہ ہونا کس سے سمجھتے ہیں؟ زندگی کا بننا بگڑنا کس سے سمجھتے ہیں؟ کسی فرض سے، کسی حکومت سے، کسی چیز سے، کسی شکل سے؟ آدمی جہاں سے اپنی زندگی کا بننا بگڑنا سمجھتا ہے، آدمی وہی کا ہے، اسے دیکھ کے چلتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے تو یہ مال کو دیکھ کے چلے گا، اللہ کو دیکھ کے نہیں چل سکتا۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ حکومت حاصل ہوگی تو اس سے زندگی بنے گی تو یہ حکومت کو دیکھ کے چلے گا، اللہ رسول کو دیکھ کے نہیں چلے گا۔ اور مطالبہ کیا ہے کہ ہر حال میں کسے دیکھو؟ اللہ کو دیکھو۔ کیا کہتے ہیں کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ دوڑو کس کی طرف؟ تو اللہ کی طرف جب دوڑیں گے جب سب کچھ اللہ سے ہونا سمجھیں گے۔ جب تک سب کچھ اللہ سے ہونا دل میں نہیں آئے گا اس وقت ہم اللہ کی طرف کی دوڑ نہیں لگا سکتے اور اللہ کو دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اللہ ہی کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، کبریائی، اللہ کی صفات۔ اس لیے کہ کامیابی کا ذریعہ جو اللہ نے قرار دیا وہ کس کو دیا؟ وہ دین والی زندگی کو دیا۔ دین نام ہے اللہ پاک کے حکموں والی زندگی کا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پاک کے حکموں والی زندگی کا نام دین ہے، اور اس کو عملی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دیکھو حکم بعد ہے، پہلے حاکم ہے۔ حکم بعد کی چیز ہے، پہلے حاکم ہے۔ جب تک حاکم کی بزرگی بڑائی دل میں رہے گی اس وقت تک حکم کی بڑائی دل میں نہیں آ سکتی۔ کہ اللہ اور اللہ کا حکم، اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ حج ہے نا، اس وقت موسم میں حج چل رہا ہے، اب چند دنوں میں حج ہونے والا ہے، اور حج پہ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ حج کا خلاصہ کیا ہے؟ حج کا خلاصہ یہ ہے، ایک خاندان ہے چھوٹا سا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ، یہ 3 افراد کا ایک گھرانہ ہے جس نے حکم کی بنیاد پہ قربانیاں کی۔ حکم ملا کہ بیوی اور معصوم بچہ اس کو۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ قیامت میں سب سے پہلے سوال کسی کا ہے، زندگی کیسے گزاری؟ جس میں وقت کا سوال ہے کہ جو وقت ملا تھا اسے کہاں خرچ کر کے آئے۔ یہ کہ انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ جس درجے پہ پہنچ گیا اب اس سے اگلا درجہ، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ سرمایہ، اس سرمایہ سے ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک راستہ یہ ہے جو آج دنیا میں چلا ہوا ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اس بہترین سرمایہ کو خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ محنت کر رہے ہیں، ہر محنت کرنے والے سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہیں تو تقریباً ایک ہی جواب ہوگا۔ کوئی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کہ میں اور میرے گھر کے جو 5-6 افراد ہیں، بیوی بچے، ان کی مرنے سے پہلے کی جسمانی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ہے کسی کے سامنے مقصد؟ دنیا میں جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ دکان والے، دفتر والے، زمین والے، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، حکومتوں کا کام چلانے والے، سب پوچھا جائے کہ بھئی محنت کیوں کر رہے ہیں؟
تو کیا جواب ہوگا؟ تقریباً یہی جواب ہوگا کہ جو میرا گھر ہے جس میں میں، میری بیوی، بچے، 2-4 بچے ہیں، 5-7 افراد کا گھرانہ ہے، اس کی مرنے سے پہلے کی جسم کی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ 5-6 ضرورتیں انسانوں کی بنیادی: کھانا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے، جی سواری ہے، نکاح ہے، انسانوں کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ جو بھی دنیا میں زندہ ہے اس کی ضرورتیں پوری تو ہو رہی ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ذرا اچھے طریقے سے پوری ہو جائے۔ کھانا تو ہے لیکن ذرا اچھا کھانا میسر ہو، لباس تو ہے لیکن ذرا اچھا لباس مل جائے، گھر تو ہے لیکن ذرا اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اچھی جگہ نکاح ہو جائے، اپنے ہو گئے تو اپنے بچوں کو نکاح اچھی جگہ ہو جائے۔ کیوں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تھوڑا سا غور کریں، کیا صرف اتنی سی بات کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ اتنا لمبا چوڑا نظام اللہ نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ اگر انسان کو اس دنیا سے نکال لیں تو ساری دنیا بےمانی ہو کے رہ جائے۔ اگر انسان کو اس دنیا سے نکال لیا جائے تو ساری دنیا کا وجود بےمانی ہو کے رہ جائے گا۔ انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی۔ تو کیا اللہ نے صرف اس لیے بنائی تاکہ ہم یہ 2-4 بچے پال کھلا پلا کے دنیا سے چلے جائیں؟ یہ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل کا جو معیار اللہ نے انسان کو دیا وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اسی کا اثر ہے کہ شیر کو بھی قابو کر لیتا ہے، ہاتھی کو بھی مٹھی بنا لیتا ہے، بڑے بڑے جانور جو ایک ایسے کر دیں تو یہ بیچارہ وہاں جا کے گرے، اور سب کو قابو کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جو اللہ نے اس کو عقل جس درجے کی دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ آج وہ ساری ہماری قوت، عقل کی بھی، جسم کی بھی، سوچ کی بھی، وہ مرنے سے پہلے کی زندگی پہ خرچ ہو، اور اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی کتنی لمبی ہو، لیکن اس کا انجام موت ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تو تبلیغ کی، وہ 1000 برس کے قریب زندگی تھی، لیکن اس کے بعد پھر بھی آخر مرنا پڑا، دنیا سے جانا پڑا۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو آیا اسے جانا ہے، کب جائے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، اور ہر آدمی کے لیے اللہ کے یہاں سے وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ جزا خیر دے صحابہ کو، انہیں سوال پوچھ کے نا ہمارے لیے بہت سے مسئلے آسان کرا دیے۔ ہمارے نزدیک بھی عقل کا ایک معیار ہے کہ فلاں آدمی بڑا سمجھدار ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے بارے میں، تو ہم سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کا معنی خوب جانتا ہو، کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ ایسے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگا دے، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی ہے۔ تو جس میں عرض کروں کہ دنیا کی زندگی سے کتنی لمبی ہو جائے اس کا انجام موت ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اس کا انجام موت نہیں ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ کتنی لمبی زندگی ہوگی اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال۔ اربوں سال میں ہم کہتے ہیں تو پھر بھی ایک محدود ہے، آخر کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب جو تھوڑی سی عقل اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس امت کی جو اوسط عمر بتائی گئی وہ 60-70 کے درمیان ہے، 60-70 کے درمیان۔ اگرچہ دنیا میں اب تو اس سے بھی کم ہوگی، اوسط عمر بہت کم رہے گی، 30-35 سال رہے گی، اوسط عمر جسے کہتے ہیں۔
اب سمجھداری کی بات کیا ہے کہ یہ 50-60 سال کی زندگی کو دیکھ کے چلا جائے، یا جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اسے سامنے رکھ کے چلنا چاہیے؟ یہ عقل مند اس کا تقاضا کیا ہے جی؟ کسے دیکھ کے چلنا چاہیے؟ ایک آدمی کو کہا جائے کہ ایک دن بھوکا رہ لے، تجھے 50 سال مفت کھلایا جائے گا، بڑا شاندار کھلایا جائے گا، یا ایک دن اپنی مرضی جو تو چاہتا ہے وہ کھانا کھلا دی جائے، پھر ہمیشہ بھوکا رہنا پڑے گا، تو اس کو تھوڑی سی بھی سمجھے اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ کہ بھائی ایک دن بھوک اچھی ہے، 50 سال مزے ہیں، جیسے تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، تھوڑی سمجھا، وہ بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ ایک دن کا بھوکا رہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ 50 سال آدمی پھر بھگتان کرے۔ اچھا ایک دن 50 سال اس کی ایک نسبت ہے، دنیا اور آخرت کی اس کوئی نسبت نہیں لگائی جا سکتی۔ اچھا آپ توجہ ادھر رکھیں گے، یہ اٹھک بیٹھک چلتی رہتی ہے، اگر ہر اٹھنے والے کو دیکھیں گے کیوں اٹھ گیا، ہم پوچھ تو سکتے نہیں اس سے، لیکن توجہ ہماری بڑھ جائے گی، توجہ بڑھ جائے گی۔ جب اللہ کی بات ہو، حضور کی بات ہو، دین کی آخرت کی بات ہو، تو پھر آدمی کو اس کی ہمیں مشق کرنی ہے، سب چیزوں سے کٹ کے اس بات میں لگے، سب چیزوں سے کٹ کے اس بات میں لگے۔ تبلیغ سیکھنا ہے مطلب صرف 6 نمبروں کو بیان سیکھنا نہیں ہے، یہ سب چیزیں تبلیغ ہیں، یہ سب چیزیں مل کے تبلیغ کہلاتی ہیں۔ تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ جب اللہ رسول کی بات میں ہو اس وقت کوئی چیز ہمیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ یہ ادب کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مخلوق میں اللہ نے سب سے اونچا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو ان کی بات ہو تو اس وقت میں کسی اور طرف توجہ کرنا تو مناسب نہیں ہے نا، یہ ادب کے بھی خلاف، ادب کے بھی خلاف، تو اسے بھی سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اسے بھی سیکھنا ہے۔ میں اس کر رہا تھا کہ ایک دن 50 سال اس کی ایک نسبت ہے، لیکن دنیا آخر کی کوئی نسبت قائم نہیں کی جا سکتی۔ ایک ریاضی کا اصول ہے کہ اگر ایک عدد محدود ہے چاہے کتنا بڑا ہو اور دوسرا لامحدود ہو تو اس کو اس سے نسبت نہیں دی جا سکتی، اس کو اس سے نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اگر دونوں عدد محدود ہیں، چاہے ایک بہت چھوٹا ہو ایک بہت بڑا ہو، تو نسبت قائم کی جا سکتی ہے۔ تو دنیا کی آخرت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب جو آدمی صرف اسی کو دیکھ کے چل رہا ہے اور اسے اس کا فکر نہیں کہ آخرت کا کیا بن رہا ہے، تو اس سے بڑا نادان کو ہے، بہت بڑی نادانی کی بات ہے، نہ سمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے انبیاء علیہ السلام کو ہر زمانے میں بھیجا، انہوں نے آ کر انسانوں پہ محنت کی تاکہ انسان حقیقتوں کو پہچانیں اور مغالطوں میں زندگی نہ گزاریں اور اپنے تجربوں پہ سارا اعتبار نہ کریں، بلکہ اللہ رسول کی بات پہ اعتماد کر کے اپنی زندگی گزارنے پہ آئیں۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور وہ حق ہے، سچ ہے، اور وہ ہونے والا ہے، ویسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام آ کر انسانوں پہ اس بات کی محنت کرتے تھے، انہیں مخلوق کے نقشوں سے نکال کر اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو ایک وقت تھا جب آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو اپنی قدرت سے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنا لمبا چوڑا نظام ہے اس کائنات کا، اللہ اکبر۔ ابھی تک جو انسان نے دریافت کیا وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، ابھی بہت زیادہ باقی ہے جس کو ابھی انسان دریافت نہیں کر پائے۔ سمندر بنائے، 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، پہاڑ بنائے، صحرا بنائے،
پھر اس میں ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر ہر مخلوق کے دنیا میں اللہ جانے کتنے افراد ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی اس کا حساب کر سکتا ہے؟ دنیا میں کتنے شیر ہیں، کتنے ہاتھی ہیں؟ ممکن ہے یہ بڑے بڑے جانور گن ملے ہیں سارے مل کے، دنیا میں کتنی چونٹیاں ہیں وہ گن سکتا ہے؟ یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ پاک ان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے، ان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے۔ ہمیں آپ کو بھی کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے والدین نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمارے والدین صرف دنیا میں آنے کا راستہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ والدین دنیا میں آنے کا راستہ ہے۔ تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سب سے پہلا کام کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے پیدا کیا، مالک بھی وہی ہے۔ ہم جو دعوے کرتے ہیں یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ زمین میری، یہ دکان میری، یہ فلاں گھر، یہ وقتی دعوے ہیں، مجازی دعوے ہیں۔ ہم سے پہلے ان پہ کوئی اور دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا ہے، کچھ سالوں کے بعد ہماری جگہ پہ کوئی اور آ کے دعویٰ کرے گا میرا ہے۔ اس ساری کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر تلاوت کرتے ہوئے آدمی غور کریں تو بعض اوقات ایک صفحے میں 2 3 دن 4 دفعہ اللہ دہراتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ۔ کیا مطلب ہے؟ جو کچھ آسمان و زمین ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ تو ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، اللہ ہی خالق بھی ہیں، وہی اللہ اس ساری کائنات کے مالک بھی ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اللہ ہی اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ جتنا نظام چل رہا ہے اللہ کے سوا کو چلا سکتا ہے؟ اس سب کو چلانے والا اللہ ہے۔ کتنا عجیب، ہر چیز میں ایسا کامل نظام ہے اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو سمندروں سے اللہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، پھر ہوائیں مقررہ جو ان بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، پھر جس جگہ جتنی بارش اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے برسانے کا، اتنی بارش وہ برسائی جاتی ہے، پھر وہ قطرہ قطرہ کر کے برسائی جاتی ہے۔ اگر یہ بارش ساری ایک دم اکٹھی گر جائے تو تباہی بچ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت بدل دکھانے کی خاطر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم بادل پھٹتا ہے، وہ جہاں گرا وہ سب صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ بارش برساتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور رنگ برنگی سبزیاں، پھل، کیا کیا چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جیسے ہماری پیدائش میں والدین صرف ایک ذریعہ ہیں، راستہ ہے، ایسے ہی ان سب چیزوں کے پیدا ہونے میں ذمہ دار ایک راستہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ زمینوں سے پہلے تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ تو یہ سارا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، گھٹنا پڑنا، رات دن کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک زبردست نظام ہے جس کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اکیلے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کی وجہ 2 الہ ہوتے تو یہ نظام چل نہیں سکتا۔ تو ایک کا ارادہ ہوا کہ سورج نکلے، دوسرا کہتا ہے سورج نہ نکلے، تو آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کبھی اس میں اللہ کہتے ہیں تم آنکھ اٹھا کے دیکھو، تمہیں سارے نظام میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا۔ ایک بالکل متعین نظام ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہے، اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ پھر یہ کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں اس میں کوئی نفع رکھے، نقصان رکھے، کوئی خوبیاں رکھیں، کوئی خرابیاں رکھیں،
یہ سب صفات رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ ہے جس نے ان چیزوں میں فائدے بھی رکھے ہیں، نقصان بھی رکھے ہیں۔ کہیں سانپ کی شکل میں نقصان ہے، ڈنگ مار دے تو انسان مر جاتا ہے بعض اوقات۔ نفع کی چیزوں میں نفع، نقصان کی چیزوں میں نقصان رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بیان مسامہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دعوت پہ کہتے تھے کہ تاکہ یہ انسان اس کو سمجھے، واقعتاً سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اچھا، پھر یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس مخلوق کی کیا ضرورت ہے اللہ اسے جانتے بھی ہیں، اور ہر مخلوق کو اس کی ضرورت مہیا فرما کے اس کو پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو شروع سے لے کے اس کی عروج اور کمال تک پہنچانے کے لیے ساری ضرورتیں مہیا کرتا ہے اور اس کو اس کے عروج اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہم اس کو غور کریں، جتنا غور کرتے جائیں گے اللہ کی عظمت کھلتی جائے گی، کتنا اللہ پاک کا نظام ہے۔ اور سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر میں سب کچھ آ گیا، اللہ کے جو سب اللہ کا غیر ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، مال کی شکل میں، ملک کی شکل میں، حکومت عہدے کی شکل میں، باپ بیٹے کی شکل میں، جتنی بھی شکلیں کائنات کی ہیں، یہ سب اللہ کا غیر ہے۔ اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اصل اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو صبح کی دعا میں ایک دعا ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس ساری کائنات پہ ارادہ اللہ کا چلتا ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں کہ جنگ نہ کریں، کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کا ارادہ، اللہ کی طرف سے ارادہ جنگ کا ہوگا، یہ جنگ ہو کے رہے گی، یہ ساری دنیا والے روک نہیں سکتے۔ اگر اللہ پاک کے ہاتھ سے سیلابوں کے فیصلے ہو گئے تو ساری حکومتیں مل کے ان سیلابوں کو روک نہیں سکتی۔ سیلاب آ کے رہیں گے، زلزلے آ کے رہیں گے، زلزلے آ کے رہیں گے، روک نہیں سکتی۔ اس لیے کہ چاہت اللہ کی چلتی ہے، ارادہ اللہ کا غالب ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مل کے کچھ کرنا چاہیں، اللہ نے چاہے نہیں ہوگا، اور اللہ پاک جس کام کو کرنا چاہیں یہ سارے مل کے رکاوٹ ڈالنا چاہیں، جو نہیں ڈال سکتے وہ ہو کریں، وہ ہو کریں۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو اتنا کہتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ ابھی فوت ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں بیان میں بیٹھا تو مجھے ویسے خیال آیا کہ آج دیکھو کتنی دفعہ حاجی صاحب اس جملے کو ایک بیان میں کہیں گے۔ تو کہتے میں نے تصویر لے کے گرنا شروع کی، ایک بیان میں 400 دفعہ کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اصل میں مسئلہ سارا یہیں اٹکا ہوا ہے، سارا مسئلہ یہیں اٹکا ہوا ہے۔ ہم ہونا نہ ہونا کس سے سمجھتے ہیں؟ زندگی کا بننا بگڑنا کس سے سمجھتے ہیں؟ کسی فرض سے، کسی حکومت سے، کسی چیز سے، کسی شکل سے۔ آدمی جہاں سے اپنی زندگی کا بننا بگڑنا سمجھتا ہے، آدمی وہی کا ہے، اسے دیکھ کے چلتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے تو یہ مال کو دیکھ کے چلے گا، اللہ کو دیکھ کے نہیں چل سکتا۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ حکومت حاصل ہوگی تو اس سے زندگی بنے گی، تو یہ حکومت کو دیکھ کے چلے گا، اللہ رسول کو دیکھ کے نہیں چلے گا۔ اور مطالبہ کیا ہے کہ ہر حال میں کسے دیکھو؟ اللہ کو دیکھو۔ کیا کہتے ہیں کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ دوڑو کس کی طرف؟ تو اللہ کی طرف جب دوڑیں گے، جب سب کچھ اللہ سے ہونا سمجھیں گے۔ جب تک سب کچھ اللہ سے ہونا دل میں نہیں آئے گا، اس وقت ہم اللہ کی طرف کی دوڑ نہیں لگا سکتے اور اللہ کو دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اللہ ہی کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، کبریائی، اللہ کی صفات۔ اس لیے کہ کامیابی کا ذریعہ جو اللہ نے قرار دیا وہ کس کو دیا؟ وہ دین والی زندگی کو دیا۔ دین نام ہے اللہ پاک کے حکموں والی زندگی کا۔
دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پاک کے حکموں والی زندگی کا نام دین ہے، اور اس کو عملی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دیکھو حکم بعد ہے، پہلے حاکم ہے۔ حکم بعد کی چیز ہے، پہلے حاکم ہے۔ جب تک حاکم کی بزرگی بڑائی دل میں رہے گی اس وقت تک حکم کی بڑائی دل میں نہیں آ سکتی۔ کہ اللہ اور اللہ کا حکم، اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ حج ہے نا، اس وقت موسم میں حج چل رہا ہے، اب چند دنوں میں حج ہونے والا ہے، اور حج پہ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ حج کا خلاصہ کیا ہے؟ حج کا خلاصہ یہ ہے، ایک خاندان ہے چھوٹا سا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ، یہ 3 افراد کا ایک گھرانہ ہے، جس نے حکم کی بنیاد پہ قربانیاں کی۔ حکم ملا کہ بیوی اور معصوم بچہ اس کو بالکل بے آب و گیا جنگل میں چھوڑا، جہاں آج بیت اللہ ہے، بالکل بے، کوئی ایک خشک سبز پتہ وہاں نہیں تھا، ایک سبز پتہ وہاں نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی انسان جانور کچھ نہیں تھا وہاں، بالکل بے آب و گیا جنگل، پہاڑی علاقہ۔ حکم کیا مل رہا ہے کہ بیوی کو اور معصوم بچے کو، دودھ پیتا بچہ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ کتنا سخت حکم ہے۔ آدمی بیوی کو ایسا چھوڑ سکتا ہے؟ معصوم بچے کو ایسا چھوڑ سکتا ہے؟ چھوڑا، لیکن کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چھوڑ کے آ گئے۔ جب وہ بچہ ذرا بڑا ہوا، بیچ میں ایک تفصیل ہے کہ کیسے پھر اللہ نے اس کو آباد کیا۔ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو حکم ملا کہ اس کو ذبح کرو، اس بچے کو ذبح کر دو۔ کتنا سخت حکم ہے۔ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اگلی بات یہ کہ یہ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو جی بچے کو لے چھری کو لے لیا اور ذبح کرنے چل پڑے۔ پھر اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایمان کی خاطر اور حکم، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے خود آگ میں چھلانگ لگانی پڑی، آگ میں ڈالا گیا۔ سارے حکم بڑے سخت قسم کے حکم ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس میں واضح حکم ہو اللہ کی طرف سے، اس سے پھر اور سوچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ کرنے کی چیز ہے، اسے کیا جائے۔ اب یہ مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، تینوں حکم کی بنیاد پہ قربانی کر رہے ہیں۔ پر اللہ جب آدمی حکم والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ کیونکہ شیطان آدمی کو ڈراتا ہے کہ پھر پیچھے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، بھوکے مرو گے، بچے بھوکے مریں گے۔ جب انہوں نے حکم کی بنیاد پہ سب کچھ کیا تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس عورت کی اور معصوم بچے کی کیسے حفاظت کی اللہ نے، اور وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری فرمایا جو قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہر سال، ہر وقت، ہر سال نہیں، ہر دن اللہ جانے لاکھوں بیرل وہاں سے نکلتے ہیں۔ ایک کنواں تھا، ایک کنواں ہی تھا، ایک چشمہ تھا، اور ساری دنیا میں وہ پانی جاتا ہے، اور وہ پانی بھی ایسا مبارک ہے کہ جس نیت سے پیا اللہ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں۔ بھوکا ہو، بھوک مٹانے کے نیت سے پیا اللہ بھوک کو اس کو دور کرتے ہیں، پیاس کے نیت سے پیا تو پیاس کو اللہ دور کرتے ہیں، بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیا اللہ بیماری دور کرتے ہیں۔ زمزم ہر اس چیز کے لیے جس نیت سے آدمی پیے، جس نیت سے آدمی پیے، تو اللہ نے زمزم جاری کر دیا۔ وہ جگہ جہاں موت کا نقشہ تھا، زندگی کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنی قدرت سے ان حکم پورا کرنے والوں کے لیے اللہ نے وہاں سے ایسی حفاظت کا نظام چلایا
ایسا حفاظت کا نقشہ قائم کیا کہ اس جگہ کوئی حرم قرار دے دیا، اس جگہ کو حرم قرار دے دیا۔ اس میں آپ آدمی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتا، حدود حرم جتنی بھی ہیں، حدود حرم جتنی ہیں اس میں شکار بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی محفوظ ہے، ہر مخلوق اس میں محفوظ ہے۔ اللہ نے ایسی حفاظت وہاں سے ظاہر فرمائی۔ جہاں ایک آدمی کی پرورش کا انتظام نہیں تھا، وہاں سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اربوں انسانوں کی پرورش کا انتظام ظاہر فرما دیا، حتیٰ کہ اس گھر کے صدقے آج غیر مسلم کھا رہے ہیں۔ وہاں بازار میں چیزیں کہاں کی بنی ہیں، کوئی چین کی، کوئی جاپان کی، کوئی امریکہ کی، پتہ نہیں کہاں کی، ساری دنیا کے کافر اس گھر کی برکت سے کھا رہے ہیں آج۔ جہاں ایک آدمی کی پرورش کا انتظام نہیں تھا، وہاں سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اربوں انسانوں کی پرورش کا انتظام جاری کر دیا۔ اچھا، گمنامی تھی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، بالکل گمنامی میں حکم کی وجہ سے ڈال کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے لیے کیسی عزت اور شہرت ظاہر فرمائی کہ جب ساری قربانیاں مکمل ہو گئیں تو اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ، بیت اللہ بنوایا، اور پھر کہا کہ آواز لگاؤ اور سب کو بلاؤ اس گھر کی زیارت کے لیے۔ تو خیر انہوں نے آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا میں اس کا استقبال پیدا کر دیا، ہر جگہ سے لوگ پیدل بھی، سواریوں پہ بھی، ہر قسم کی سواریوں پہ بھی اس گھر پہ پہنچتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس امت میں درود شریف پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور درود میں سب سے افضل درود کون سا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ اللہ جانے روزانہ اس امت میں لاکھوں کروڑوں دفعہ درود پڑھا جاتا ہو۔ اس گمنامی سے اللہ نے کیسی عزت اور شہرت ظاہر کی ان کی قیامت تک کے لیے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، دین نام ہے حکموں والی زندگی کا۔ ان کو یہ حکم ملے، انہیں پورے کیا، انہیں اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، جب ہم اس حکموں والی زندگی کو اختیار کریں گے، اس حکم والی زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں بھی